बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, इस वक्त हम ताइफ शहर में मौजूद हैं और ताइफ शहर में बहुत मशहूर मस्जिद है, मस्जिद अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फ़िलहाल हम उस मस्जिद के अहाते में खड़े हुए हैं। ताइफ का वाक़या तारीख़ इस्लाम का बहुत ही दर्दनाक, तारीख़ी और मशहूर वाक़या है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो सबसे दर्दनाक वाक़या था वो यही ताइफ वाला वाक़या था। ग़ज़वा उहुद का मशहूर वाक़या है जिसमें हुजूर के दांत भी ज़ख्मी हो गए थे, टूट गए थे। बल्कि उस वाक़ये से भी ज़्यादा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ़ देह वाक़या था। और हर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही वालिहाना जज्बाती ताल्लुक़ और लगाव रखता है। इस वजह से हर मुसलमान ताइफ के वाक़ये को सुनकर बहुत ही तकलीफ़ महसूस करता है और अपने दिल में एक अजीब किस्म की कैफियत वो महसूस करता है, क्योंकि ताइफ का लफ्ज़ आते ही ये बात हमारे जहन में गर्दिश करने लगती है कि ये वाक़या है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो ऐसी अजीम शान ज़ात थी कि जिसको पलकों पर बिठाया जाता, जिसके इस्तकबाल के लिए दो रवैया लाइनें लगाई जाती। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतरीन दस्तरखान सजता, लेकिन बहुत कुछ नाहंजारों ने और बदज़ातों ने हुजूर के साथ इस सफ़र में जो मामला किया था वो समझो बहुत ही अलमनाक वाक़या था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत के 10वें साल मक्का से ताइफ आए थे कि मक्का के लोग तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं हैं, मेरी दावत व तबलीग का उन पर कोई ख़ास असर नहीं हो रहा है, तो चलो ताइफ चलते हैं और वहाँ के लोगों को जाकर दीन इस्लाम की दावत देते हैं। हो सकता है कि ताइफ के सरदार मेरी बात को मान लें, तो उन सरदारों की वजह से उनके मातहत जो लोग हैं, जो अवाम है, वो भी बात मान लेगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए और आपने यहाँ के जो मशहूर 3 सरदार थे, मसूद, हबीब और अब्दी अलैन, उनको दावत दी, लेकिन तीनों ने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया और अलग जवाब देकर हुजूर को ठुकरा दिया। और नहीं बल्कि यहाँ के बदमाशों और बदकिमाश कुछ नौजवानों को हुजूर के पीछे लगा दिया, जिन्होंने हुजूर को पत्थरों से लहूलुहान कर दिया और आप बेपनाह ज़ख्मी हो गए थे। ये बहुत मशहूर वाक़या है जो आपने बारहा सुना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में चूर थे और आप एक जगह आकर बैठ गए थे, जिस जगह उसके करीब उतबा और शेबा का अंगूरों का बाग था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मों से चूर थे। उतबा और शेबा ने अपने ग़ुलाम अद्दास को एक तश्तरी में, प्लेट में कुछ अंगूर लेकर भेजा कि जाओ उसको खिला दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर गोया उन्हें भी ज़ालिमों को तरस आ गया था जो हुजूर के पुराने पक्के दुश्मन थे। वो अद्दास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंगूर लेकर आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया तो अद्दास जो ग़ुलाम था उनको बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा हुजूर से कि ये तो अजीब अल्फाज आपने कहे हैं जो हमने यहाँ कभी सुने नहीं हैं, इन्हें इस इलाके में इस तरह की कोई बात नहीं कही जाती है। तो उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और हुजूर ने उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? तो अद्दास ने कहा कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। हुजूर ने फरमाया ये वही इलाका है जो यूनुस इब्न मत्ता का था, मशहूर नबी हैं यूनुस इब्न मत्ता। तो गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुकालमे के बाद, सवाल जवाब के बाद, अद्दास भी हुजूर पर ईमान ले आया था। तो जिस जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मों की हालत में चूर होकर बैठे थे और जहां आपने वो अंगूर नोश फरमाए थे, आज उस जगह मस्जिद तामीर कर दी गई है। उसी जगह अभी फ़िलहाल मौजूद हैं जिस जगह ये मस्जिद मौजूद है, जिस जगह पर सऊदी हुकूमत ने मस्जिद तामीर कर दी है। और अद्दास की वजह से जो बाद में सहाबी हो गए थे, इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद अद्दास रख दिया गया था। और मस्जिद अद्दास दिन में खुली रहती है और ख़ास बात यह है कि लोग बहुत शौक़ से, जो लोग उम्रे पर आते हैं, जो लोग उम्रे पर आते हैं, हज पर आते हैं, वो बहुत शौक़ से ताइफ भी आते हैं। चूँकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ का बहुत ही गहरी वाबस्तगी है। ये वो मस्जिद है, बहुत ही छोटी सी मस्जिद है जो यहाँ बना दी गई है। आप इस वक्त वही मस्जिद देख रहे हैं। लोग, हो सकता है फ़िलहाल ज़ोहर का वक्त है तो ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ रहे हों और 2 गाना नफल अदा कर रहे हों। ये गोया वो जगह है जिस जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे और आपने यहाँ वो अंगूर तनाउल फरमाए थे। बहुत छोटी सी मस्जिद है।
اور میرے بھائیوں اگر بتایا جائے اور سنایا جائے تو اسی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی دردمندانہ لب و لہجے میں دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے زخموں کی شکایت چھور دعا ہے وہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ میں آپ سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں, طاقت کی کمی کی شکایت کرتا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو ہی ضعیف اور کمزوروں کا ماوا اور ملجا ہے. اور اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے کہ جنہوں نے میرے ساتھ نہایت ہی دردناک طریقہ رویہ اپنایا ہے. اور یہ دعا ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو سچے دل کے ساتھ پڑھے تو رونا آ جاتا ہے اور عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے. بہرحال یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کچھ دیر آرام کیا تھا, جس جگہ یہ مسجد تعمیر کر دی گئی ہے. اس مسجد کے اطراف میں اب آج کل تو سبزی لوگوں نے لگائی ہوئی ہے, باغات بھی ہیں, ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے کھجور کے درخت بھی ہیں اور انگور کے بھی کچھ بیلے ہیں, چونکہ یہاں بک بھی رہے ہیں وہ. بہرحال یہ آج کل لوگوں نے یہاں کھیتی کی ہوئی ہے. اس مسجد کے پڑوس میں یہ اس مسجد کا مسجد عداس کا بیک سائیڈ کا ایریا ہے, پچھلا حصہ ہے. یہ کھجور کے درخت ہے اور یہ طائف کی آبادی ہے, طائف شہر کی, جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی. بہرحال یہ وہ مسجد ہے, مسجد عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس مسجد کے قریب کچھ لوگ پھل بیچ رہے ہیں جس میں انگور بھی ہے. ہو سکتا ہے اسی واقعے کی مناسبت سے یہ لوگ انگور بیچ رہے ہوں. مسجد تک جانے کے لیے یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اس مسجد کے قریب میں چھوٹا سا ایک پارک ہے, ماشاءاللہ دیکھنے کے قابل ہے. ویسے اس پارک کے ساتھ کوئی خاص نسبت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بنا دیا ہے حکومت نے. ماشاءاللہ خوبصورت پارک ہے اور اس انداز میں بنایا ہے کہ جس سے پرانی عمارت کی ہلکی پھلکی جھلک بھی نظر آتی ہے. یہ ابھی بنایا ہے, مٹی کا بنایا ہوا ہے, اور جو چھت لگائی ہے اس میں بھی وہ بھی شاخوں کی ہے, کھجور کی شاخیں ہیں, لکڑیاں ہیں ان کی. اور یہ پرانے زمانے کا لالٹین بھی لٹکایا ہوا ہے جو کسی زمانے میں جلا کرتا تھا. بس پرانے زمانے کی ایک جھلک دکھلانے کی اس میں کوشش کی گئی ہے. باقی اس پارک کے ساتھ یا اس جگہ کے ساتھ کوئی خاص مناسبت نہیں ہے سیرت نبوی کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہو, لیکن یہ ہے کہ دیکھنے میں بڑی دلکش نظر آ رہی ہے اور اچھا لگ رہا ہے. یہ عرب کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ اس طرح شام کے وقت جب سایہ دھوپ ڈھل جاتی ہے اور سایہ ہو جاتا ہے تو اس طرح بیٹھتے ہیں. یہاں اپنے گھروں کے باہر بھی لوگوں نے اس طرح بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہے. یہ ہے وہ ماشاءاللہ. بہرحال مسجد والے علاقے سے ہم نکل آئے ہیں. اب یہ باہر سڑک پر پہنچ چکے ہیں. چاروں طرف یہاں زیادہ تر پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کو کھود کی عمارتیں تعمیر کر دی گئی. اب وہ ماشاءاللہ بلند و بالا عمارتیں بن گئی, لیکن بہرحال ابھی بھی پہاڑ ہیں چاروں طرف, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. دوستو یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں لوگ جاتے تو نہیں ہیں, مسجد میں داخلہ بند ہے, لیکن یہ مسجد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے. الگ الگ باتیں اس مسجد کے بارے میں کہی جاتی ہیں, لیکن یقینی اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا حقیقت ہے اس جگہ کی جس جگہ یہ مسجد بنائی گئی ہے. پہلے یہاں لوگ جاتے بھی تھے, لیکن آج کل اس مسجد میں داخلہ بند ہے. سعودی حکومت نے غالباً روک لگا دی ہے فی الحال جانے سے, لیکن بہرحال یہ بھی ایک یہاں کی تاریخی جگہ کہی جاتی ہے طائف کی. یہاں بھی لوگ آتے ہیں اور
اس مسجد کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ یہ مسجد وہی ہے جس کو آپ فی الحال اپنے سامنے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی طائف کا سفر ابھی ہمارا جاری ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں طائف کا ایک دوسرا جو قابل دید منظر ہے وہ انشاءاللہ ہم دکھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے ہیں۔ جو اگلی زیارت والی جگہ ہے وہ یہ ہے جو آپ فی الحال اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایک پتھر جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ایک تو یہ پتھر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور دوسرا پتھر وہ نیچے کی طرف ہے۔ یہاں سامنے کھل کر یہ والا پتھر نظر نہیں آ رہا ہے چونکہ اوپر جانا بھی فی الحال منع ہے حکومت کی طرف سے، لیکن بہرحال ایک پتھر تو یہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اونچا سا یہ، اور دوسرا پتھر کوئی نیچے کی طرف ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے تھے تو آپ یہاں بھی آ کر بیٹھے تھے اور آپ نے یہاں اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر کچھ دیر آرام کیا تھا، بیٹھے تھے آپ، اور اسی لیے سعودی حکومت کی طرف سے جو یہاں بورڈ لگایا گیا ہے، اس بورڈ پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ یا اس جگہ کے قریب کہیں بیٹھے تھے جب طائف آئے تھے، یہ بات ذکر کی جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں جو مسجد ہے اس مسجد کا نام بھی مسجد کوہ ہے۔ کوہ کے معنی ہی ہوتے ہیں کوہنی، تو آپ گویا کوہنی لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اس پر یہی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ صراحت کے ساتھ حدیث میں نہیں ملتا ہے، ایگزیکٹ جگہ کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ یہاں کوئی جگہ تھی جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ اب لوگ الگ الگ باتیں کہتے چلے آ رہے ہیں، وہ کہ یہ پتھر تھا جو نظر آ رہا ہے فی الحال، یہی ہے کہ اس کے آس پڑوس میں نیچے کوئی پتھر تھا، یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ بس اتنی ہی بات یہاں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمارے لیے دلچسپی کی ہے یا باعث کشش جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آپ نے یہاں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ بہرحال اسی کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور بہت مجمع ہوتا ہے یہاں دیکھنے والوں کا، ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ یہاں اسی کو ہی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔